نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 41 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 208 سے 211 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نمبر 5، پانچویں نے کہا کہ میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ اس عورت کا نام کبشہ بتلایا جاتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے خاوند کی مذمت کی ہے یا تعریف۔ اس کے کلام سے دونوں نکل سکتی ہیں، لیکن ظاہر تعریف ہی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ مل جملہ اگر اس کو مذمت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح بن جاتا ہے، نہ بات کا کہنا نہ کام سے غرض، باہر جاتا ہے تو اچھا خاصا شریفانہ برتاؤ کرتا ہے، گھر میں کچھ مصیبت آ جائے اس سے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھنا نہ خبر لینا۔ اور اگر تعریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں چین نہیں نکالتا، خفا نہیں ہوتا، ایسا بے خبر رہتا ہے جیسے سونے والا ہوتا ہے۔ ہم جو چاہیں کھائیں پکائیں، وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا، نہ ہم سے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں بات کیوں ہوئی۔ باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ خوب دھڑکتا ہے۔ گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ہوں ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی۔ جو چیز گھر میں آ گئی گھر والے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ نمبر 6، چھٹی بولی کہ میرا خاوند گھر اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پراگندگی معلوم ہو سکے۔ اس کے کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں کہی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں تعریف زیادہ ہے، اس کے کلام میں مذمت زیادہ ظاہر ہے، جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر مدح ہے جیسا کہ بعض شرح نے کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے، کہیں میوہ جات، کہیں پھل، مختلف انواع کے کھانے، اور جب پینے کا نمبر آتا ہے تو کبھی دودھ، کبھی شراب، کبھی شربت، غیر سب کچھ پیتا ہے۔ ہر قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، خرچ کرنے والا ہے، کنجوس بخیل نہیں ہے کہ مال ہے تو گوشت نہیں ہے، پانی ہے تو دودھ نہیں ہے، جھگڑوں سے علیحدہ رہتا ہے، دوسروں کی پھٹن میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی تفتیش نہیں کرتا، کوتاہیوں کو تلاش کرتا نہیں پھرتا۔ اور اگر مذمت ہے جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نمٹا دے، گھر والوں کو نہ بچے، بھینس کی طرح ساری کونڈ ختم کر دے، پینے کا نمبر آئے تو سارا کنواں چڑھا جائے، غیروں اور اجنبیوں کی طرح الگ اپنی چادر میں لپٹ کر سو جائے۔ مجھ سے لپٹنا تو درکنار کبھی بدن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے یا میرے بدن کی گرمی سردی کا کچھ پتہ لے۔ نمبر 7، کہنے لگی میرا خاوند صحبت سے عاجز، نہ مرد اور اتنا بے وقوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے۔ اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑ دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ نمبر 8، نے کہا کہ میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتلایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت اور بدخو نہیں، اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود ہیں، کہ نازک بدن ہے، لپٹنے کو دل چاہے، یا نرم مزاج ہے کہ غصہ کا نام نہیں، اس کے ساتھ خوشبو میں مہکتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے، یعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے، بلکہ میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں غالب رہتی ہوں۔ نمبر 9، نے کہا کہ میرا خاوند رفیع شان، بڑا مہمان نواز، اونچے مکان والا، بڑی راکھ والا، دراز قد ہے، اس کا مکان مجلس اور دار المشورہ کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا گھر اونچا ہے، اس سے اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تب تو اس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اونچا محل مالدار ہی تیار کرائے گا، اور اگر اونچے محل سے مکان کا اونچائی پر ہونا مراد ہے، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ سخی اور کریم لوگ اپنا مکان بلندی پر بناتے تھے تاکہ پردیسی مسافر دور سے دیکھ کر چلا آئے، تو اس صورت میں اس کے شریف، کریم، سخی ہونے کی تعریف ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اونچے مکان سے مراد شرافت اور حسب نسب کے اعتبار سے اونچائی مراد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اونچے خاندان کا ہے۔ دوسری تعریف
اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ گھر میں راکھ کا بہت ہونا لازم ہے۔ کثرت سے کھانا پکنے کو جو مہمان نوازی کے لیے لازم ہے۔ تیسری تعریف اس کے دراز قد کی ہے۔ دراز قد ہونا بشرطے کہ اعتدال سے زیادہ نہ ہو، مردوں میں ممدوح شمار ہوتا ہے۔ مجلس سے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اس سے مشورہ لینے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر ہر وقت دارالمشورہ رہتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا ہی رہتا ہے۔ بندہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی متحمل ہے کہ دارالمشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تاکہ مجمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا گھر تو دور ہے۔ اس لیے گھر قریب رکھتا ہے تاکہ تواضعی سامان میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر کرنے میں نوبت نہ آئے۔ 10ویں نے کہا کہ میرا خاوند مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں؟ وہ ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے یا ان سب تعریفوں میں جو میں بیان کروں گی بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ بکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجا کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اس عورت کا نام کبشہ بنت مالک بتلایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے خاوند کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائیں تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کا واپس آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کر کے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائیں۔ باجے کی آواز کی بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس کی عادت ہے کہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس کی مسرت میں باجے سے اس کا استقبال کرتا ہے، تو اس باجا کی آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آ گیا، کوئی مہمان آیا ہے۔ لیکن عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شراب کباب گانے بجانے سے اس کی فوری تواضع کرتا ہے۔ اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ اب عنقریب کھانے کا وقت آیا چاہتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمارے ذبح کا وقت آ گیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہم آج کا اپنا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل کا سبق انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔